السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کولش اورحان کی 9ویں قسط کو اگر آپ نے پوری توجہ سے دیکھا ہے تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ یہ قسط دراصل خفیہ منصوبوں، سازشوں، دھوکے اور دوہرے کھیل کے ساتھ ساتھ دلچسپ لو سٹوریز کی وہ قسط ثابت ہوئی ہے جس نے ناظرین کے ذہنوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ آپ اس قسط کو 10 میں سے کتنے نمبر دیں گے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ناظرین، بظاہر سب سے بڑا جھٹکا ہمیں اس وقت لگا تھا کہ جب فلاویوس اورحان بے کو دھوکہ دے کر ہیکٹر کے سامنے لے گیا اور ہیکٹر کے حکم پر خود ہی اورحان بے کے قتل کے لیے تلوار ہوا میں بلند کی، اور ہمیں ایسا لگا تھا کہ اب کیا ہوگا۔ لیکن یہی وہ لمحہ تھا جہاں سیریز نے اپنی اصلی ذہانت دکھائی، کیونکہ کارا خلیل، بوران الپ اور جرکتائے کا بر وقت پہنچنا، فلاویوس کا تیر کا کر زخمی ہونا اور پھر بعد میں اس حقیقت کا سامنے آنا کہ یہ سب دراصل اورحان بے اور فلاویوس کا خفیہ منصوبہ تھا۔ حالانکہ اس حوالے سے میں اپنی پچھلی ویڈیو میں بتا بھی چکا تھا کہ ایسا ہی ہوگا اور ویسا ہی ہوا۔ یہ سب اس بات کا ثبوت ہے کہ فلاویوس کا کردار ابھی مکمل طور پر سیاہ نہیں ہوا ہے۔ اس لیے یہیں سے ایک نئی جہت کھلتی ہے کہ فلاویوس نہ صرف محبت کی سرماؤں کو اندر سے توڑنا چاہتا ہے، بلکہ اپنی جان خطرے میں ڈال کر اورحان بے کے ساتھ شانہ بشانہ کڑا ہے۔ اگرچہ بظاہر وہ یہ سب بازنطینی شہنشاہ اندرونیکوس کے لیے کر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ فاطمہ خاتون کے ساتھ فلاویوس کی محبت بھی اس کو بڑی تیزی کے ساتھ بدل رہی ہے، اور اب فلاویوس وہ پرانا فلاویوس نہیں رہا بلکہ بہت زیادہ بدل چکا ہے۔ دوسری طرف شہزادی اسپورچا کے اغوا کا منصوبہ، جس میں ڈفنی کا مکروہ چہرہ مزید کھل کر سامنے آیا، اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ڈفنی صرف ایک جاسوس ہی نہیں بلکہ ہیکٹر کی سب سے خطرناک کھلاڑی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے ڈفنی نے شہزادی اسپورچا کو اورحان بے کے خلاف بھڑکایا تاکہ وہ اسے اغوا کر سکے، لیکن جب اورحان بے اسے شہزادی اسپورچا کو بچانے میں کامیاب ہوتا ہوا نظر آیا تو پھر خود ہی اس نے تیر چلا کر شہزادی اسپورچا کو مارنے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہی، اور ناکامی کے بعد معصوم بن کر چیخنا چلانا شروع کر دیا اور بیچارے عبد الرحمن الپ کو الو بنا ڈالا۔ اب یہ سب اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آنے والے وقت میں ڈفنی نہ صرف کائی قبیلے بلکہ خود شہزادی اسپورچا کے لیے بھی سب سے بڑا خطرہ بن چکی ہے۔ دوسری طرف شہزادی اسپورچا کا اورحان بے پر خنجر سے وار کرنا اور اس کے باوجود اورحان بے کا اسے پناہ دینا یہ دکھاتا ہے کہ اورحان بے کی سیاست تلوار سے زیادہ عقل پر مبنی ہے، مگر یہی رحم آگے چل کر اورحان بے کے لیے کتنا مہنگا ثابت ہوگا یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ ناظرین، 9ویں قسط کا سب سے دردناک اور لرزا دینے والا پہلو وہ تھا جب اورحان بے جرگہ بلانے کا حکم دیتے ہیں اور ہیکٹر کے سرما پہلے سے گات لگا کر ترک سرداروں کو بے دردی سے قتل کر دیتے ہیں۔ یہ صرف ایک حملہ نہیں تھا بلکہ ترک اتحاد کی ریڑھ کی ہڈی توڑنے کی کوشش تھی۔ عبداللہ سردار کا شدید زخمی حالت میں زندہ بچنا اور پھر قبیلے میں شہید ہو جانا اس بات کا اعلان ہے کہ اب یہ جنگ صرف زمین یا قلعوں کی نہیں رہی بلکہ عزت وجود اور بقا کی جنگ بن چکی ہے۔ اورحان بے کا لاشوں کے سامنے کڑے ہو کر بدلے کی قسم کھانا دراصل آئندہ ساتھ میں آنے والے قیامت خیز طوفان کا اعلان ہے۔ یہاں ہمیں یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ ہیکٹر اب محض پس پردہ سازشیں کرنے والا کردار نہیں رہا بلکہ اب وہ کل عام ترکوں کے وجود کو مٹانے پر تلا ہوا ہے۔ دوسری طرف ناظرین، ہیکٹر کا ترکوں کے قتل عام کا منصوبہ، سگوت یعنی شہر پر حملے کی خبر، فلاویوس کا علاؤدین بے کو خبردار کرنا اور یہ اعتراف کہ معبد کے شواریر ہی اس کے آباء و اجداد کے قاتل ہیں، فلاویوس کے کردار کو ایک نئی اخلاقی بنیاد دیتا ہے۔ اب فلاویوس کی لڑائی ذاتی انتقام سے نکل کر ایک نظریاتی جنگ بن چکی ہے۔ وہ خدا کے نام پر ظلم کرنے والوں کے خلاف کھڑا ہے، اور یہی چیز اسے ہیکٹر سے الگ کرتی ہے۔ یہاں اب بہت امکان یہی ہے کہ اگلی قسط میں سگوت ایک بڑا میدان جنگ بن سکتا ہے، جہاں یا تو معبد کے سرما روک دیے جائیں گے یا پھر ترکوں کو ناقابل تلافی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ ہیکٹر کا بہت بڑے لشکر کے ساتھ آنا اس بات کا اعلان ہے
کہ اب جنگ چوٹی جڑپوں سے نکل کر مکمل تباہی کی طرف جا رہی ہے، اور ہیکٹر کا اپنے سپاہی کو یہ بتانا کہ فلاویوس نے اورہان بے کو ہماری خفیہ آمد کی خبر دی ہے، ایک بار پھر یہ تجسس پیدا کر دیتا ہے کہ کیا ہیکٹر سچ میں حقیقت جان گیا ہے اور فلاویوس نے یہ بات نوٹ کی ہے، اس لیے کیا ایک دفعہ پھر اورہان بے کو قربانی دینی پڑے گی، یا پھر فلاویوس اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے فاطمہ خاتون کی دنیا اجاڑ دے گا۔ ناظرین، پچھلی قسط کا سب سے گہرا روح کو چھو لینے والا لمحہ عثمان بے کا خواب ہے۔ برسا کی فتح، عثمانی پرچم، برسا قلعے کا کھلا ہوا دروازہ، عثمان بے کی خوشی اور حیرانگی، سرداروں کا رونا، اورہان بے کا عثمانی پرچم میں لپٹی لاش کے پاس کھڑا ہونا اور خود عثمان بے کا اپنی ہی لاش دیکھنا، یہ خواب صرف ایک خواب نہیں بلکہ ایک علامت ہے۔ ناظرین، یہ ایک اشارہ ہے کہ برسا کی فتح کی قیمت بہت بھاری ہوگی۔ عثمان بے کا جاگ کر برسا جانے کا فیصلہ کرنا اور اورہان بے کو وصیت کر دینا کہ اسے موت کے بعد برسا میں دفن کیا جائے، یہ سب اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عثمان بے کا وقت اب تقریباً ختم ہو گیا ہے۔ کس کے آخری لمحات میں عثمان بے کا کائی قبیلے آ کر بے ہوش ہو جانا، ملعون خاتون کا چیخنا اور ناظرین کو یہ احساس دینا کہ شاید عثمان بے وفات پا چکے ہیں، یہ ایک ایسا سسپنس ہے جو آنے والی قسط کو مزید دل دہلا دینے والا بنا دیتا ہے۔ اسی دوران اورہان بے کا ہیکٹر کے لشکر کے سامنے چند جان بازوں کے ساتھ ان کا راستہ روک لینا یہ ثابت کرتا ہے کہ اگر عثمان بے کا سورج غروب ہونے والا ہے تو اورہان بے کا سورج طلوع ہو رہا ہے۔ اب زیادہ امکان یہ ہے کہ اگلی قسط میں ہمیں 3 بڑے سانحات دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ ایک تو عثمان بے کی وفات دکھائی جا سکتی ہے، کیونکہ ملعون خاتون کا چلانا یہ احساس دے رہا ہے کہ عثمان بے چل بسے ہیں، اور اگر ایسا ہوا تو پھر اگلی قسط میں برسا بھی ضرور فتح ہوگا۔ تیسرا سانحہ پھر ہیکٹر اور اورہان بے کا وہ تصادم ہوگا جو سیریز کا روح ہی بدل دے گا، کیونکہ اگر ہیکٹر فلاویوس کی اصلیت جان گیا ہے تو پھر اورہان بے کا جانی نقصان پکا ہے۔ اس لیے ناظرین، ایک بات تو طے ہے کہ اب کرلش اورہان میں رحم کم اور خون زیادہ بہے گا، فیصلے تلوار سے ہوں گے اور تاریخ ایک نئے باب میں داخل ہونے والی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اس لیے لائک ضرور کیجیے، اور اس کے ساتھ ساتھ درسن اور حلیمہ کی کہانی کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، اس حوالے سے بھی اپنا مختصر تجزیہ کمنٹس میں ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان۔